علماء اہل تشیع کی اسماء الرجال کی سب سے بنیادی اور بڑی ترین کتاب رجال کشی کے اندر شائخۃ الطائفۃ الامامیہ علامہ ابو جعفر توسی جو 469 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، دو صحیح سندوں کے ساتھ وہاں رجال کشی کے اندر حضور سیدنا و سید سعادتنا میرے آقا کریم علیہ السلام کی جاری برکات میں سے برکت عظیمہ حضور سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین سجاد سیدنا علی اوسط بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 94 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال اقدس فرما رہے ہیں، تو آپ کا فرمان دو صحیح سندوں کے ساتھ رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے فتنہ گر لوگ ہماری مجلس کے اندر آ گئے ہیں، ایران سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، عراق سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، فرمایا مصر سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اور وہ تم اہل مدینہ کے سامنے ہمارے ساتھ بے پناہ تولا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا لنگر شریف جس میں ہزاروں لوگوں کا کھانا صبح پکتا ہے، دوپہر پکتا ہے، شام پکتا ہے، اس میں بڑی بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور رات دن ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری خدمت بجا لاتے ہیں، تو سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہم اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زیادہ کوئی وفادار نہیں ہے، زیادہ کوئی خدمت گزار نہیں ہے، ظاہر وہ یہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے جدا ہو کر 2 مہینے 6 مہینے سال گزار کر پھر وہ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں واپس، تو پھر یکذبونا علینا، ہم اہل بیت نبوت کے اوپر گھڑ گھڑ کر جھوٹ بولتے ہیں اور ہماری طرف منسوب کر کر کے نئے نئے عقیدے نئی نئی باتیں اس امت میں فتنہ کھڑا کرنے کے لیے رائج کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہمارا وہی طرز عمل ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام اکابر تابعین سے سیکھا ہے اور پیارے صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری سے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نانا جان کے پیارے صحابہ کرام سے، اور اپنے مقدس گھرانے سے جو ہم نے سیکھا ہے۔ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے فرزندان ہیں، جو ہمارے گھر کے اندر جو اصول ہے، روایت ہے، طریقہ کار ہے، جو اس سے سیکھا، اور جو اکابر تابعین سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہمارے دور میں اس عالم دنیا میں تھے، ان کی ہم نے شاگردی کی۔ ہمارا ہر اعتقاد، ہمارا ہر نظریہ، فکر، سوچ اور ہمارا ہر عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے مطابق ہے۔ ہم کوئی الگ تعلیم نہیں دیتے، لیکن وہ اپنے علاقوں میں جا کر ہم پر جھوٹ بولتے ہیں، کذب گھڑتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی اذا بلغکم انی الاحادیث ہو، جب میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین ہماری طرف منسوب ہو کر کوئی حدیث کوئی روایت ہمارے متعلق تمہیں پیش کی جائے اور وہ باقی امت کے معمول اور امت کے نظریے اور اعتقاد سے ٹکرانے والی ہو، تو فرمایا اس کو فوراً نہ قبول کرنا، بلکہ فَآرِدُوهُ عَلَىٰ کتاب اللہ، اسے اللہ کی کتاب قرآن پر پیش کرنا۔ ان وافق بکتاب اللہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے آیات قرآنی کے مطابق ہو اس کو قبول کر لینا، اگر آیات قرآنی کے موافق اور مطابق نہ ہو فردو، اس کو رد کر دینا، کیونکہ ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں۔ پہلا ثقل عظیم عظمت والی گراں قدر چیز کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب ہے، اور دوسرا ثقل جو ہے عظمت والی چیز امت میں وہ ہم اہل بیت اطرت رسول کریم علیہ السلام ہے، اور ہمارے نانا جان کا فرمان ہے۔ امام بخاری مسلم کی شرط پر یہ بھی حدیث صحیح ہے، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام اپنے وصال اقدس سے پہلے قیامت تک اپنی امت میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہونے والا ہوں۔ لم تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان ثقلین کریمین 2 گراں قدر عظمت والی چیزوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگ کر رہو گے، لم تدلوا بعدی، جتنے بھی فتنے آ جائیں میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ احدہما اکبر من الآخر، پہلا ثقل پہلی عظمت والی چیز دوسری چیز کے مقابلے میں بڑی ہے، زیادہ عظمت والی ہے۔ حبل ممدود الى السماء، وہ آسمان تک لٹکی ہوئی رسی ہے۔ تم نے کنویں سے باہر آنا ہو، تم نے پستی سے بلندی کی طرف جانا ہو، تمہیں رسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایسا رسہ ہے آسمان تک لٹکا ہوا کہ پہلے ثقل کے ساتھ تم مضبوطی کے ساتھ لگ جاؤ، ہر لمحہ تم اس کے ذریعے سے بلندی ہی بلندی کی طرف اٹھتے چلے جاؤ گے۔